بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام تر برکتوں سعادتوں کے ساتھ ہمارے اوپر داخل ہو چکا اور اس کے کچھ دن گزر بھی گئے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر جو کچھ سعادتیں برکتیں رکھی ہیں، ایک مومن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمیٹنے کی اور اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ پورے سال میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا موقع بندے کو نصیب ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ تقرب الی اللہ، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال روزوں کے ذریعے، تراویح اور دوسری سنت نمازوں کے ذریعے، اور اس سے پہلے فرائض کے ذریعے، اور خود قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ جو برکتیں اور جو سعادتیں رکھی ہیں، اس میں تو ایک تو فریضہ اللہ نے بندوں پر یہ فرض کیا، روزوں کا فریضہ ہے. روزوں کے متعلق ہم نے بارہا سنا کہ اللہ بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو. مقصد اللہ روزے کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر اپنے تقوی اور اپنے خشیت کو اجاگر کرنا، اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. بندہ متقی سے متقی بن جائے، پرہیزگار سے پرہیزگار بن جائے، اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنے والا بن جائے، اور اس کی اوامر کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہو، اور جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کاموں سے بچ کر وہ زندگی گزارنے والا ہو تاکہ اسے اللہ کی طرف سے سعادت و خوشبختی حاصل ہو جائے. اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہاں بندوں کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہیں بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا مادہ بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں. انسان کو اپنی مخالف باتوں کو سن کر، دیکھ کر صبر کرنا آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مطلوب ہے. اللہ بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. قرآن پاک میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ صبر کیجئے، اور اللہ کی ذات ہی سے آپ صبر کر سکتے ہیں. صبر ہر کام کے اندر بندے کے لیے ضروری ہے. چنانچہ روزے کے ذریعے صبر کی عادت اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے، صبر کی طاقت اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے، پورا دن تھکا ہارا ہوتا ہے، دن میں گرمیوں کے باوجود اور عمدہ سے عمدہ کھانوں کے سامنے رہنے کے باوجود، اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب اس کی دسترس میں رہنے کے باوجود، اور پھر نفسانی خواہشات کے لحاظ سے اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کے گھر والی اس کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ ان سب کاموں سے رکا رہتا ہے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور وہ اپنے اوپر اس عادت کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آدمی کے سامنے اس کی خواہشات موجود ہوں پھر بھی وہ صبر کرے، ان خواہشات سے بچ کر کے وہ زندگی گزارے. یہ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر عادت ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کا عادی بنانا چاہتے ہیں بندے کو کہ کبھی بھی تمہارے سامنے موقع آئے گا تو تمہیں اس بات کی عادت ہونی چاہیے کہ تم صبر کر سکو. اسی طرح سے روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ
بندے کے اندر ان غریب و نادار و مسکین و محتاج لوگوں کے ساتھ ہمدردی، مواسات، غمخواری، ان کے تعاون کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب آدمی روزہ رکھے گا اسے بھوک کا پتہ لگے گا کہ بھوک کسے کہتے ہیں۔ جب وہ روزے سے رہے گا اسے پیاس کا احساس ہو جائے گا کہ پیاس کسے کہتے ہیں۔ جب ذرا دھوپ میں چل کر کے آ جائے اور اپنے گھر پر پہنچ جائے تو آدمی گھر پہنچتے ہی کچھ مشروب طلب کرتا ہے، لیکن جب روزے سے ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے اس حال میں روزے سے ہونے کی وجہ سے اب میرے لیے کھانے پینے کی گنجائش نہیں۔ اسے پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، اسے بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس بھوک کے ذریعے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے اپنے لوگوں کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں سال بھر اور روزانہ ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہوتے۔ میں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بن جاؤں، غمخواری کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کے اندر روزوں کے ذریعے اس مادے کو بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی جو ہے ان کو عادت ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے ذریعے بندے کو ہر بری باتوں سے روکنا بھی چاہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ آدمی جب روزہ رکھے تو صرف جو ہے ان ظاہری چیزوں سے بچنے کا نام ہی روزہ نہیں، بلکہ ان ظاہری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے تمام اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ نامناسب چیز پیش آ رہی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات آ رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، وہ پورے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی لڑ پڑتا ہے تو اس کو بھی وہ جواب نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میرے روزے کو تم فاسد نہ کرو۔ چنانچہ وہ روزہ رکھ کر اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اپنے کانوں کو بھی اس میں غلط چیزوں کے جانے سے روکنے والا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں یہ سب باتیں میرے لیے نامناسب ہیں۔ اور حقیقت میں روزہ انہی چیزوں کا ہے۔ ظاہری اعتبار سے روزہ کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات سے بچنے سے ہو جائے گا، لیکن ان سب باتوں کے ذریعے بندہ جو ہے اہتمام کرتا ہے ان بری باتوں سے بچنے کا، تو اس کو روزے کا اصل فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ بندے کے روزے سے اس قدر خوش ہو جاتے ہیں، اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرنے لگتا ہے تو دعا کے افطاری کے وقت خصوصاً اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ میرا بندہ بھوکا رہ کر کے، پیاسا رہ کر کے، میرے لیے سب کچھ برداشت کر کے میرے سامنے جب ہاتھ پھیلا رہا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو کیسے واپس کروں؟ اس لیے افطار کے وقت خصوصیت سے دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر یہ موقع بندے کو افطار کے وقت حاصل ہو جاتا ہے، اور غیر رمضان کے اندر بلکہ رمضان میں بھی سال بھر اس کو سحری کے وقت یہ موقع ہاتھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرما کر کے رات کے آخری پہر میں اعلان فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو مانگ لے، کوئی مجھ سے مدد طلب کرنے والا ہے تو مدد طلب کر لے، کوئی مجھ سے اپنی مغفرت کرنا چاہے تو مغفرت کر لے۔ یہ پوری باتیں جو ہے پورے سال بھر انسان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن روزوں کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ افطار کے وقت اس کو یہ بات حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کا دعاؤں کی قبولیت سے بھی بڑا تعلق ہے۔ اس لیے بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ روزہ رکھ کر اور روزے کی حالت میں اللہ کے حضور جب وہ افطار کر رہا ہو اور اس کو ایک دلی خوشی بھی ہوتی ہے، اس وقت اس خوشی کے وقت وہ اللہ سے مانگنے والا ہو، آوازاری کرنے والا ہو، اپنے لیے بھی اور اپنے متعلقین اور پوری امت کے لیے وہ ایسے وقت میں اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرے، اپنی مسکنت کا اظہار کرے، اپنی عاجزی اور بیچارگی کو اللہ کے سامنے رکھنے والا ہو۔ بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ ایک خصوصیت رمضان کی یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کے نزول کے لیے اس مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا۔ زمین والوں کا رشتہ آسمان والوں سے
جو جوڑا گیا تھا وہ اس مبارک مہینے کے اندر ہے. اس کا آغاز اس سے ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا. یہ مبارک مہینہ اس کا رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ قرآن پاک کے نزول کا بھی بڑا تعلق ہے. اور قرآن پاک سے جو تعلق ہے اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی کثرت سے اس مبارک مہینے میں تلاوت کی جاتی ہے. اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ عام دنوں سے ہٹ کر اس مبارک مہینے میں کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. وہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا اس طرح سے تعلق جمائے ہوتے تھے کہ انہیں پھر کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوتی. وہ قرآن پاک پڑھ کر کے تلاوت کر کے اپنے نام اعمال کو بھرنے والے ہوتے تھے. اس لیے اب اخلاف کی ان کے بعد آنے والے ہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عام دنوں کا ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا جو معمول تھا اس سے کئی گنا اس مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. بڑا بابرکت مہینہ، دن بھی، راتیں بھی، صبح بھی، شام بھی، سحری کا وقت بھی، افطاری کا وقت بھی. کوئی پہر ایسی نہیں ہے، کوئی ساعت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نہیں اترتی ہوں، جس میں اللہ کی طرف سے عنایات نہ ہوتی ہو، جس میں اللہ کی طرف سے مغفرت نہ ہوتی ہو. اللہ کی طرف سے عمومی اعلان ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. اے خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا جا. اور برائی کی طرف بڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تو پیچھے ہٹ جا، اپنی برائیوں سے، اپنی غلط کاریوں سے اور اپنے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے پیچھے رہ جا. اور اللہ کی طرف سے انتظام ہے شیاطین کو قید کر کے. اس لیے بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی روحانیت کے اندر اور اللہ سے تعلق کے اندر اس مبارک مہینے میں اضافہ کرنے والا ہو، سستی و کاہلی کو دور کرنے والا ہو. ایک مہینہ بندے کو ملتا ہے جس مبارک مہینے میں بندہ اس کو فرض کا ثواب کہا جاتا ہے کہ جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو ایسے مبارک مہینے میں ان مبارک ترین ساعتوں کے اندر بندے کی اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو قیمتی سے قیمتی بنائیں اور ایسا رمضان گزارے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں پھر زندگی میں رمضان ملے گا نہ ملے. ہم تو خواہش رکھتے ہیں کہ بار بار ہمیں رمضان اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر عطا فرمائے، بڑی طویل زندگی عطا کرے اور رمضان کا مبارک مہینہ صحت و عافیت کی حالت میں ہے. ورنہ اللہ نے اب صحت کی حالت میں جب رمضان دیا ہے ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ غنیمت کا موقع ہے. کوئی گارنٹی نہیں کہ آدمی زندہ رہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ آدمی زندہ رہے گا پھر بھی صحت مند رہے گا. زندہ بھی رہے، صحت مند بھی رہے، اس کو مشغولیت نہ آ جائے، کوئی نے موقع دیا ہے، ان سب چیزوں سے فارغ کر دیا ہے. اس لیے ان اوقات کو ہم قیمتی بنانے والے ہوں. اپنے اوقات کو بازاروں میں گزارنے کے بجائے اپنے اوقات کو مسجدوں میں گزارنے والے ہوں. اللہ کی عبادت، اطاعت، بندگی، فرما برداری، ذکر و اذکار، تلاوت، سنن، ان سب چیزوں کے ادا کرنے میں ہمارا وقت لگے. فرض سے کوتاہی تو ناممکن ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا بنائے. پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنائے. ہر طرح کی برکتوں، سعادتوں سے ہم کو اور پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے. ہمیں اس مبارک مہینے کی صحیح قدر کرنے والا بنائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ہم سبوں کو ایمان پر سلامت رکھے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ایمان پر اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.